اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بعالم بما في صدور العالمين۔ اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے، پھر جب انہیں راہ خدا میں تکلیفیں پہنچتی ہے تو لوگوں کی پہنچائی ہوئی اذیتوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتے ہیں، اس طرح ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ کے رب کی طرف سے فتح و نصرت نصیب ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے دلوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں ہے؟ یہ سورہ عنکبوت کی 10ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے والدین کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا تھا کہ تمہارے حسن و سلوک کے سب سے زیادہ مستحق دنیا میں اگر کوئی ہے تو تمہارے والدین ہیں۔ ان کی اچھی طریقے سے خدمت اور اطاعت کرنا اور ان کی فرما برداری کرنا اور ان کا لحاظ کرنا، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا اور ان کا ادب و احترام کرنا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتا دی گئی کہ اگر وہ تم کو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرنے کے لیے کہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے لیے کہیں تو پھر ان کی بھی بات نہیں ماننا۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ایک اصول بتا دیا گیا، یعنی اطاعت نہیں ہوگی یعنی خالق کی معصیت میں۔ خالق اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اگر کوئی غلط سلط بات کہیں گے اور اس کے تعلق سے کوشش کریں گے کہ ان کی بھی اور ان کی بھی عبادت ہونی چاہیے، فلاں اور فلاں کے پاس بھی اختیارات ہے، یا اور کوئی گناہ اور نافرمانی کا کام جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو، ایسا کام کرنے کے لیے اگر والدین بھی کہیں گے تو پھر ان کی بات اس سلسلے میں نہیں ماننا، لیکن دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ حسن و سلوک رواں رکھنا۔ اور اس آیت میں منافقین کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یعنی ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب ان کو ایمان لانے کے بعد راہ خدا میں جو تکلیفیں پہنچتی ہے اہل باطل کی طرف سے، یہ بالکل یعنی یقینی بات ہے کہ اگر آپ حق پر چلنے کی کوشش کریں گے اور حق کے راستے کو اپنائیں گے تو پھر اہل باطل آپ کو ستائیں گے، ایذائیں پہنچائیں گے۔ پچھلے زمانے میں تو بہت تکلیفیں دیا کرتے تھے، لیکن آج بھی دیکھیے آپ کیسا ہو رہا ہے کہ اہل حق کے ساتھ ایسے ہی اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں ان کو۔ تو یہ منافقین کا یہ حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ تکلیفوں کو سہ نہیں پاتے اور لوگوں کی پہنچائی ہوئی تکلیفوں کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے کہ اللہ کا عذاب آ گیا ان کے اوپر، اور پھر وہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں سے جو ہے وہ جو دین کی طرف آئے تھے وہ دین کی طرف سے پھر سے پلٹ جاتے ہیں وہ لوگ۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ۔ اور پھر آپ کے رب کی طرف سے اگر فتح و نصرت مسلمانوں کو مل جاتی ہے، غلبہ مل جاتا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے دینی بھائی ہیں، ہم تم سے الگ کہاں ہیں۔ اور پھر اس کے برخلاف اگر ہو جاتا ہے، کافروں کو اگر فتح نصیب ہو جاتی ہے، ان کو جو ہے کامیابی مل جاتی ہے تو ان کے پاس چلے جاتی ہیں۔ یہ تھالی میں کے بیگن کا حال ہوتا ہے ان کا، جہاں پر دیکھا کہ کامیابی مل گئی اور کچھ مل رہا ہے تو وہیں پر جو ہے جا کر منڈلانے لگے۔ وہ منافقین وہ کفار کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تم کو مسلمانوں کے عذاب سے بچایا، ورنہ تم کو تو مسلمان پیس ڈالتے تھے۔ تو اس قسم کی یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری باتوں کے جاننے والے ہیں، چاہے وہ ظاہر کریں یعنی پوشیدہ رکھیں یا ظاہر کر دیں، دونوں سے واقف ہیں، وہ ہر حال میں واقف ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان کر رہیں گے اور منافقین کو بھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک بات فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانچتے رہتے ہیں، آزمائش مسلسل چلتے رہتی ہے۔ ساری زندگی آزمائش ہے، اگر آپ دیکھیں تو شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آزماتے ہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے آزمانے کا طریقہ کہ راحت اور خوشی بھی دی جاتی ہے اور جو ہے تکلیفیں بھی پہنچائی جاتی ہیں، ملتی ہیں آپ کو۔
تو جو مومن بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ راحتوں اور خوشیوں کے موقع پر بھی اور تنگی اور تفریح کے موقع پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کو یاد کرتا ہے اور اس کی اطاعت سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ کھول دیتے ہیں، فراوانی ہو جاتی ہے، خوشی میسر آتی ہے اس کو، تو پھر اس وقت وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب کسی وجہ سے جو ہے کچھ تنگی آ جاتی ہے تو اس وقت صبر کرتا ہے۔ دونوں حالوں میں اللہ کے اوپر راضی رہتا ہے، اللہ اس حال پر، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اور جو منافق ہوتا ہے تو کہیں پر کچھ مل گیا تو خوش ہو گیا اور اطاعت کرنے لگا، اور جہاں پر جو ہے تنگی ہو گئی وہاں پر منہ پھیر لیا۔ یہ منافق کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون میرا بندہ ہے اور کون جو ہے پیسے کا بندہ ہے، اور کون جو ہے یہ چاہتا ہے کہ بس اس کو خوشیاں ہی ملے، راحتیں ہی ملے دنیا میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آزماتے رہتے ہیں، یہ آزمائش ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں تم ہمارے طریقے کی اتباع کرو تو ہم تمہاری خطاؤں کے بوجھ کو اٹھا لیں گے، وہ ان کے گناہوں کا کوئی جزو بھی اٹھانے والے نہیں ہیں، وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اس میں ایک بات آئی ہے، کفار مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ تم ہمارے آبائی دین میں واپس آ جاؤ، جو تم دین چھوڑ کر گئے ہو، جو روایتی دین ہے اس میں پھر سے واپس آ جاؤ، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کی وجہ سے تم کو کوئی نقصان پہنچے گا اور تم گناہ میں پڑ جاؤ گے اور تم کو عذاب ملے گا، تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہم تمہارے گناہوں کے بوجھوں کو اٹھا لیں گے بروز قیامت، جیسا کہ تمہارا عقیدہ ہے۔ اور یہ کافر یہی کہتے تھے ان سے کہ ہم دین حق پر ہیں، اس لیے تم اس میں لوٹ آؤ، اور اگر بالفرض محال تم کو اگر یہ خدشہ ہو کہ تم کو جو ہے کوئی تکلیف پہنچے گی تو ہم ذمہ دار ہیں، تم فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، وہ ضرور اپنے گناہوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ یعنی اس میں ایک بات واضح فرما دی گئی کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارا بوجھ اٹھائیں گے، یہ کوئی بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ سورہ نجم پارہ 27 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اس دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے محنت اور سعی اور کوشش اس دنیا میں کی ہے۔ یعنی جو کام کیا ہے، جو عمل کیا ہے، اسی کے مطابق اس کو جزا یا سزا ملے گی، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ غلط بات ہے، یہ جھوٹ بات ہے۔ اور پھر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم بوجھ اٹھائیں گے، یہ بوجھ کچھ نہیں اٹھائیں گے۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے قیامت کے دن اس تمام بہتان ترازی کا جواب لیا جائے گا جسے یہ کھڑا کرتے تھے۔ اور ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، جو لوگ ہدایت کی طرف دوسروں کو بلائیں گے، ہدایت کے راستے کی طرف، تو ان کی جو نیکیاں ہوں گی وہ نیکیوں کے علاوہ وہ نیکیوں کا اجر بھی ان کو ملے گا جس کو انہوں نے ہدایت کے راستے کی طرف بلایا تھا، اچھی بات بتائی تھی۔ تو پھر وہ جو عمل کیے تھے جو لوگ، ان کے نیکیاں ان کے طرف سے بھی جو ہے ان کو ثواب ملے گا، اور اس میں سے جو ہے ان کی نیکیوں کو کم نہیں کیا جائے گا، یعنی بغیر کم کیے کہ ان کو اور مزید اجر دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ انہوں نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا تھا۔ ویسے ہی اس کے برخلاف جو گمراہی کے دعوے دار ہیں، یعنی جو لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں، جو اس قسم کی جو بات اس سے پہلے آئی ہے، تو اس قسم کا کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا۔ یعنی نہ صرف وہ اپنے گناہ اٹھائیں گے بلکہ دوسروں کے گناہ بھی اٹھائیں گے جس کو انہوں نے گمراہ کیا تھا، اور وہ جو دوسرے ہوں گے وہ بھی اپنا گناہ اٹھائیں گے، اس میں سے جو ہے ان کو بھی جو ہے وہ گناہ کا حصہ ملے گا، ان کے گناہ کو کچھ کم کیے بغیر، جیسا کہ نیکیوں کو کم کیے بغیر جو ہدایت یافتہ جو لوگ تھے ان کو جو ہے نیکیاں ملتے تھی، اس طرح ان کے گناہوں کو کم کیے بغیر دونوں کو گناہ ملیں گے، دونوں کے اوپر گناہ لاتے جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور وہ اپنی قوم میں 950 برس تک کام کرتے رہے، پھر طوفان نے انہیں آ گھیرا اور وہ بڑے ہی ظالم تھے۔ اس آیت میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، تو انہوں نے اشاعت حق کا کام انجام دیا،
کوئی 25-50 برس نہیں بلکہ 950 برس، اندازہ لگائیے کہ 950 سال تک انہوں نے جو ہے اشاعت حق کا کام انجام دیا، لیکن سبوں نے تکذیب کی سوائے چند لوگوں کے 3 نسلیں سامنے آ کر چلی گئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ انہیں تقریباً 3 نسلیں آتی گئی اور بوڑھے ہوتے گئے اور مرتے گئے، اور مرتے وقت وہ اپنی اولادوں کو یہ بات بتاتے گئے کہ ان کی بات نہیں ماننا، اور یہ کہہ کر مر گئے۔ اس طریقے سے جو ہے انہوں نے مخالفت کی وہ قوم، لیکن نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچانا نہیں چھوڑا، اور پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر ان کو جو ہے عذاب میں گھیر دیا گیا اور طوفان میں ان کو جو ہے لا کر پھنسا دیا گیا۔ وہ بڑے ہی ظالم لوگ تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابُ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، پھر ہم نے نوح علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے غرق ہونے سے بچا لیا، اور کشتی کو اہل عالم کے لیے نشانی اور اس واقعے کو درس عبرت بنایا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم نے ہمیشہ پیغمبر کو اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے ان کی تابعداری کی تھی، ان کو نجات دی، اور پھر یہ جو ہے کشتی کو ہم نے اہل عالم کے لیے انہیں عبرت کی نشانی بنا دیا، اور آج بھی وہ جودی پہاڑ کے پاس موجود ہے وہ کشتی۔ آج لوگوں نے ڈھونڈ کر اس کو نکالا ہے، اور اس میں دیکھا ہے کہ کیسے وہ کشتی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنایا تھا نوح علیہ السلام کے لیے، اور پھر اس میں وہ لوگوں کو کیسے محفوظ کیا تھا۔ یہ تمام باتیں اور یہ تمام یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو نصیحت ہو۔ اتنے طویل عرصے تک قوم کی اذیتیں برداشت کرتے رہے وہ، اور ہمت نہ ہاری۔ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو عزم و ثبات کے ساتھ باطل کا مقابلہ کرنے کی ہمت دلائی گئی ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی پیش نظر رکھو جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، اگر تم سمجھو تو یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف فرمائی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو امتحان اور جو آزمائش لیے تھے وہ تمام کے تمام امتحانوں میں وہ کامیاب ہوئے۔ انہیں سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے باپ کی مخالفت کی تو گھر سے نکالے گئے، اور پھر قوم کی مخالفت کی تو آگ میں ڈالے گئے اور وطن سے نکالے گئے، اور پھر بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اولاد مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، اور پھر اللہ کا حکم ہوا کہ وہ اولاد کو لے جا کر یعنی لقدق صحرا میں چھوڑ دو، یعنی مکے کی جو ہے وادیوں میں جہاں پر کوئی انسان نہیں بستا، وہاں پر اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا۔ اس آزمائش میں بھی وہ پورے اترے۔ اس کے بعد پھر سے حکم ہوا، جب بچہ بڑا ہوا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو اس کو ذبح کر دو، تو وہ ذبح کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اس طریقے سے انہوں نے اللہ کے ہر حکم کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل کہا، ابراہیم خلیل اللہ کہا، اور پھر ان کی جا بجا تعریف فرمائی، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین کہا، یعنی چاہیے کہ تم اتباع کرو ابراہیم کے دین کی، ابراہیم کے ملت کی اور ابراہیم کے طریقے کی، وہ مشرکوں میں سے نہ تھا، یعنی وہ سچے موحد تھے اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار اور اطاعت گزار تھے، ان کی اطاعت اور ان کی اتباع بھی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس میں انہوں نے جو اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت مت کرو اور اسی سے ڈرو، اللہ ہی سے ڈرو، بزرگوں کو واسطہ وسیلہ بنائے بغیر بلا شرکت غیر اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت تم کو کرنا چاہیے، اور اگر تم سمجھو تو یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اور اس میں خیر ہے۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون، یقیناً تم اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے بزرگوں کی جن مورتیوں اور بتوں کی پرستش کر رہے ہو وہ تو تمہارے ہی گھڑے ہوئے ہیں، اور تم ایسی جھوٹی باتیں بناتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں تم پوچھتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، لہٰذا کسی کے واسطے وسیلے کے بغیر اللہ تعالیٰ ہی سے رزق مانگو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرتے رہو، تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اس میں انہوں نے اپنی قوم کو نصیحت کی اور یہ کہا کہ یقیناً تم اللہ کے سوا جن بزرگوں کی مورتیاں بنا کر تم پوچھ رہے ہو یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، خود تراشیدہ ہیں، اور تم ہی اس کے خالق ہو، اور تم ان کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر اور مورتیوں کو اور بتوں کو تم اس کو پوچھ رہے ہو، اور تم جو ہے اس میں خالق کی صفات کو ڈھونڈ رہے ہو اور وہ اختیارات دینا چاہتے ہو، اور تم اس سے جو ہے امیدیں وابستہ کرتے ہو، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں جبکہ وہ تمہاری
نہ باتیں سنتے ہیں، نہ تمہیں دیکھتے ہیں، نہ تمہیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور نہ ہی جو رزق کا معاملہ ہے جو اللہ کے مکمل اللہ کے ہاتھوں میں ہے اس میں ان کا کوئی ساتھ ان کا کوئی جو ہے واسطہ ہے، کیونکہ وہ جو ہے تمہارے جو وسائل ہیں رزق کے جو اسباب ہیں وہ اس کے مالک نہیں ہیں، جیسا کہ جو ہے آسمان سے بارش برسانا اور زمین سے درختوں کو اگانا اور سورج کی تمازت دینا اور اس کو جو ہے بڑھانا اور پھر تم کو جو صلاحیت دینا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو تم استعمال کرتے ہو اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں جو خالق ہے اور مالک ہے اور جو تمہارا رب ہے، اور یہ جو بت ہیں تمہارے ہاتھوں کے ہے بنائے ہوئے ہیں، اس کو تم بنا کر پوج رہے ہو اور ان سے امیدیں وابستہ کر رہے ہو اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس میں بھی جو ہے خالق ہونے کے یعنی صفات ہیں، تو یہ بات تمہاری غلط ہے۔ تم ایسی جھوٹی باتیں مت بناؤ اور تم پھر اللہ ہی کا شکر ادا کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کا شکر ادا کرتے رہو، یعنی رزق کو بزرگوں کا فیضان مت سمجھو۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر تم محاسبہ اعمال کے دن کو جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے بھی کئی ایک امتیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول کے ذمے تو صاف صاف طور پر احکام الہی کا پہنچا دینا ہے۔ یہاں پر جو ہے یہ بات بالکل واضح کر دی گئی، تم مانو یا نہ مانو، تم اگر نہ مانتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، اور اگر تم مان لو گے تو تمہارے لیے یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرما دیا گیا، یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے، پہلا واقعہ نہیں ہے، ایسا انہیں پچھلی قوموں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، اپنے نبیوں کی تکذیب کی تھی، اور آپ کی ذمہ داری تو صرف اتنی ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا، اس کو منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب کہا، لست علیہم بمسیطر کہا ایک مقام پر، آپ داروغہ کی طرح ان لوگوں کے اوپر مسلط نہیں ہیں، آپ کام کرتے جائیے، چاہے لوگ مانتے ہیں یا نہ مانتے ہیں، ہدایت کا دینا یا نہ دینا ہمارے ذمہ ہے، ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کون ہدایت کا طالب ہے، جو ہدایت کا طالب ہوگا اس کو یقیناً ہدایت ملے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔